أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم مقام الکرد کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بات کو طویل نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ مقام الکرد کو مقام الکرد کیوں کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ اس کا یہ ہے کہ یہ کردستان کی طرف منسوب ہے۔ اسکرین میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کردستان کی طرف منسوب ہے، اسی لیے اس کو مقام الکرد کہا جاتا ہے۔ اور یہ عراق اور ایران کے درمیان کا ایک جگہ ہے جو اسی جگہ سے یہ مقام معروف ہے اور مشہور ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا، اس مقام کو عرب کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ پیارا مقام ہے اور اس مقام کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور سے شادی وغیرہ کے تقریب میں اشعار وغیرہ پڑھنے کے لیے خوشی کے موقع پر جو ہے نا اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات، بعض شیوخ نے اس کو فرع مانا ہے اور بعض شیوخ نے اس کو اصل مانا ہے۔ کچھ حضرات نے اس کو فرعی مانا ہے کہ یہ بیعت کا فرع ہے، اور کچھ حضرات نے کہا ہے کہ یہ مقام نہاوند کا فرع ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت اور ابھی جو ہے نا، اور پہلے کے زمانے سے جب اس کو بہت زیادہ کثیر الاستعمال کی وجہ سے، بہت زیادہ پڑھنے کی وجہ سے، پسند کیے جانے کی وجہ سے یہ ایک اب مستقل مقام کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ کرد کسی بیعت یا نہاوند کا شاخ نہیں ہے، فرع نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل مقام ہے، مقام الکرد۔ چنانچہ صنع بسحرک، تو آخر میں جو کاف آتا ہے اس سے مراد مقام الکرد ہے، مقام الکرد ہے۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں کہ مقام الکرد کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ ترنم سننے کے لیے یہ شیخ مشاری کا جو کلپ ہے اسے تھوڑا سا غور سے سن لیجئے۔ جی، تو یہ ہے مقام الکرد کا ترنم، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے اب ہم اس کو حدر میں کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے مقام الکرد جو ہے نا، اس کا دو قسم ہے۔ مقام الکرد کا دو قسم ہے، ایک تو ہے مقام الکرد مغموم، دوسرا مقام الکرد مفتوح۔ دیکھیے اس میں بہت ساری غم کی آمیزش پائی جاتی ہے، غم کی ملاوٹ پائی جاتی ہے۔ اس مقام میں، اس لہجے میں ایک الگ ہی درد ہے جس کو آپ خود پڑھتے ہوئے اور سنتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ایک ہے مغموم اور دوسرا ہے مفتوح۔ مغموم کو سلو اور دھیمی آواز میں پڑھے جاتے ہیں اور مفتوح کو جو ہے نا کھل کے پڑھا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم پہلے مغموم کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
सूरत अल-फातिहा में हम इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये है मक़ामुल कुर्द मग़मूम। इसमें बहुत दर्द वाली फीलिंग होती है, दर्द वाली जो है ना ट्यून पाई जाती है, और बहुत ही प्यारा मकाम है माशाल्लाह। इसमें अजान भी दी जाती है। चुनांचे आप देखे होंगे मिशारी अल-अफ़ासी, इसी तरह बहुत सारे अरब के क़ुर्रा इस मकाम में तिलावत करते हैं, और अरब के बच्चे इस मकाम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। स्कूल वगैरह में इसी लहजे में ज़्यादातर अरब में मश्क कराया जाता है बच्चे को। अब चलते हैं मकामुल कुर्द मफ्तूह की तरफ। देखिए, मफ्तूह में खुल के पढ़ा जाता है, इस मकाम को खुल के पढ़ा जाता है। मग़मूम के मुकाबले में इसको खुल के पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम मग़मूम को, मफ्तूह को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। मग़मूम को तो धीरे पढ़ा जाता है, मग़मूम को आवाज के एतबार से पस्ती से पढ़ा जाता है, और मफ्तूह को खुल के पढ़ा जाता है। मफ्तूह की आवाज में बुलंदी होती है। तो चलिए मफ्तूह को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये है मफ्तूह। मग़मूम के मुकाबले में मफ्तूह की आवाज़ बुलंद होती है और थोड़ा सा खुल के पढ़ा जाता है। मफ्तूह को और भी अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं आप, ये भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जी, तो ये है मकामुल कुर्द
مغموم اور مفتوح دونوں آپ کے سامنے ہم نے جو ہے پڑھ کے سنایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مقام الکرد کے بارے میں بہت زیادہ اچھی معلومات ملی اور آپ حضرات کو پسند آیا۔ تو آپ حضرات بھی اس طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی پیارا مقام ہے، بہت ہی زیادہ پسند کیے جانے والے عرب ممالک میں اور پوری دنیا میں جو ہے نا اس کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ بہت ہی سویٹ اور پیارا مقام ہے۔ اس مقام میں ہر کسی کو قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ اور کیا سننا چاہتے ہیں، کیا مقام مشق کرنا چاہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔